حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، جس طرح حالات حاضرہ کے اعتبار سے ابھی جو سچویشن ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا اس میں کیا رول ہو، اس سلسلے میں ہم ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ آج اس جمعے کے خطاب کے ذریعے سے میں آپ کو ایک اہم کام کی ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک اس کام کے ذمہ دار ہیں۔ اس سے پہلے بطور تمہید کے 2-3 بات عرض کر دوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ آپ کو معلوم کیرلا کے اندر، گجرات کے اندر، آندھرا تلنگانہ کے اندر سیلاب، بارش کے پانی کی وجہ سے پانی کا جمع ہو جانا، آبادیوں میں گھس جانا، کتنے ہمارے سامنے نیوز آئے ہوں گے، وجے واڑہ کے اندر کے حالات، گجرات کے اندر کیا کیا ہوا، یہ سارے نیوز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سیلاب کا پانی جب جاتا ہے نا تو ایک جگہ پہلے سے ندی ہے، بالکل میٹھے پانی کا چشمہ ہے، میٹھے پانی کی ندی ہے۔ سیلاب کا پانی آیا، پورے کچرے اور ساری غلاظتیں، بہت ساری چیزوں کو لے کر آیا اور ایسے ہی بہا کر پانی لے کر چلا گیا۔ نیچے جو پانی، ندی کا پانی، فائدہ مند پانی، وہ ویسا کا ویسا ہے۔ یا آپ اس مثال کو ایسا سمجھو، ایک تنکا ہے، کچرا ہے، پانی میں گرا، ایسا بہتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ اصل جو پانی ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، جو لوگوں کو پینے کے لیے کام آنے والا پانی ہے وہ تو ٹھہرا ہوا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، رہا جو بھونسا، کچرا، بیکار کا، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ تو چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین میں باقی ہے۔ حضرت علی میاں ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک قانون ہے، رول، خداوندی قانون، کیا؟ جو نفع بخش ہوتا ہے اسے بقا، جو نفع بخش نہیں ہے اسے ہلاکت۔ آپ سمجھو، اور ذرا ایزی کر کے میں بولتا ہوں، ایک چیز سے، ایک قوم سے، ایک جانور سے، ایک پرندے سے فائدہ اگر کسی کو ہوتا ہے تو سب کے دل کے اندر اس کی ویلیو ہوتی ہے، سب اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ چیز باقی رہتی ہے۔ اگر ایک چیز ویسٹ ہو گئی، بیکار ہو گئی، 1 پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو، وہ فوراً کچرے میں ڈال دیا جائے گا، وہ پھینک دیا جائے گا، اس کی کیا بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں فین ہے، یہ فین جب تک چلے کام کرے ٹھیک، اب اس کے بعد وہ ریپیئر کر کے بھی کیا بھی نہیں ہو سکتا، وہ تیار نہیں ہو سکتا، معلوم ہو گیا ویسٹ اٹھا کر ڈال دیں گے کچرے میں۔ لائٹ ہے، اپنا کام کرتی ہے جب تک باقی، سر کے اوپر اس کو رکھ لیا، جب وہ ویسٹ ہو جائے، اب اس کے بعد تیار ریڈی بھی کر نہیں سکتے، اٹھا کر پھینک دیا جائے گا کچرے میں۔ ہمیشہ سے یہ چھان ہے۔ میں کیا چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، میں ایک قوم، بڑی کی بڑی قوم ہے، دنیا میں آباد ہے، کئی سالوں سے آباد ہے، لیکن جب وہ اپنی حیثیت کھو دیتی ہے، جو اس کی وجہ سے فائدہ ہونا تھا، اس کو جو رولز، جو طریقہ زندگی گزارنے کا سکھایا گیا، وہ سب بھول کر جانوروں کے جیسا بالکل وہ کچرے کے انداز میں وہ زندگی گزارنا شروع کر دے، وہ قوم ہی صفحہ ہستی سے، زمین سے مٹ جاتی ہے، پوری کی پوری قوم میں بولتا ہوں۔ اگر فائدہ نہیں بولے تو وہ قوم کب ختم ہو گئی، کب مٹ گئی، معلوم کچھ نہیں ہوتا۔ ہسٹری سے ایسا جیسا آٹے سے نمک نکال لیتے، معلوم کچھ نہیں، جیسا ویسا ختم ہو جاتی۔ ایک انسان ہے، نفع نہیں ہوتا ہے، لوگ اٹھا کر پھینک دیں گے اسے، اس سے کیا فائدہ ہمیں؟ کب اس کی حیثیت گھٹ گئی، کب انہیں بیکار ہو گیا، کب ایک زمانے میں تھا 100 اپنے سر کے اوپر رکھ کر ناچتے تھے، ایک زمانے میں اب سب پیر کے نیچے کھنڈلنا بھی پسند نہیں کرتے، اتنا بیکار، بے عزت ہو گیا۔ کیوں؟ جب آدمی سے نفع نہیں ہوتا نا، انسان کیا، قوم کیا، سب کے سب ایسا ایمان والے۔ میں تو اس سے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو بولیا ہوں کہ جاپان والے، چائنا والے، جو اپنا مفید ہونا دنیا کو ثابت کر دیں،
ہمارا ہونا تمہارے لیے کتنا ضروری، دیکھو ہمیں کیسے کیسے ایجاد کریں، کیا کیا چیز ہمیں دنیا کو دی ہے، ہمیں نہیں رہتے تو یہ چیز تم نہ نہیں مل کو رہتی تھی، یہ فون، یہ چارجر، یہ وہ اس کی چیزیں، الیکٹرانک کی چیزیں، اتنی زیادہ سہولت کرنے والی چیزیں، انسانوں کو بہت آرام دینے والی چیزیں، یہ اے سی کا ہو، یہ فین کا ہو، کوئی بھی بات آپ بولو، یہ مائک ہے، یہ اسپیکر ہے، فائدہ کی چیز لوگوں کو جو دیتے ہیں ان لوگوں کی بھی دوسرے لوگ قدر کرتے ہیں، بھائی انہوں ایسے سب چیزیں ایجاد کرے ہیں، سو ابھی کیا کیا کرتے کہ ان لوگوں کی افادیت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر قدر ہوتی ہے۔ میں یہاں پر اور ایک بات بھی بول کر آگے بڑھتا ہوں، بسا اوقات حضرت حجاج بن یوسف سے کیا نفع کرتے انہیں سب تھا، تاتاری قوم ان سے کیا نفع، ویسا لوگوں کو، انسانوں کو کاٹے مارے نا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بہت بڑی بات، علماء یہ بھی لکھے ہیں، بعض ٹائم ظالم کو، فاسق کو سب اللہ باقی رکھے، کئی کو رکھے معلوم، جو انصاف کرنے والے ان کو عبرت ملیں دے بول کے، خراب کون اچھے کون ڈفرنٹ ہوں دے بول کے۔ ایک دوسرا ریزن کیا لکھے ہیں، ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو عذاب دینے کے واسطے اللہ باقی رکھتے ہیں۔ اچھے لوگ اپنے اچھے کاموں کو چھوڑ ڈالے بولے تو ان کو ستانے، ان کو سزا دینے کے واسطے بول کو برے لوگوں کو بھی اللہ باقی رکھتے ہیں، ان کو رکھ کر ان کو عذاب دیے جا بول کے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہزار بار اللہ حفاظت فرمائے، ہم کو اپنی ذمہ داری بھول کر غفلت کی زندگی گزارنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ بزرگان محترم، نبی علیہ السلام نے اسی کو فرمایا، خیر الناس، خیر المسلمین بولے نہیں حضور ایسا بولے نہیں، مسلمانوں میں سب سے بہتر ایسا نہیں بولے، پوری دنیا میں بسنے والے انسان خیر الناس، الناس میں پورے آ جاتے ہیں، الناس کا تو لوگ، جنتا، پبلک کر دو، پورے انسانوں میں سب سے بہتر وہ ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے نفع رسانے کا، نفع بخشنے کا، فائدہ پہنچانے کا کام کرے۔ اسلام ایک حسین گلدستہ، ایک یہ رکھو رہتے وہ جاڑی، اس کے اندر کئی سارے مختلف قسم کے کلر کے پھولا رکھو رہتے، اسے اردو میں بولتے سو گلدستہ، گلدستہ، بہت سارے پھولا، کئی سارے کلر، کئی سارے خوشبو، یہ پورا ملا کو رکھتے۔ ویسا ہمارا اسلام اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر چیز کے بارے میں ہماری شریعت کے اندر حکم ہے، کیسا رہنا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا۔ اس بہترین گلدستہ کے اندر ہم گت کر کو بولیں گے نا، وہ فلاورز کا ایک مجموعہ، اس میں سے ایک جز ہے سو وقف کرنا، ایسا نہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری، کون کام رہتے ہو نا کو دیکھیں نہیں، سوسائٹی کو ایسا لنگڑا، اندھا، کان سے معذور، ہاتھ سے معذور ایسا بنا کو چھوڑیا نہیں اسلام بولیا سوسائٹی ایک صحت مند تندرست سماج۔ آپ کو اور ذرا اچھا بولتا ہوں، دیکھو ایک ہیلتھی سوسائٹی کر کو بولے تو اسے اپنے سوسائٹی کی فکر کرنا، ہمارے معاشرے میں ہماری بستی کے اندر جو ضرورت مند ہے ان کی فکر وہ بستی والے کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ اسلام سکھایا۔ آپ سمجھو اس نبی علیہ السلام ربیع الاول کا مطلب کیا کر کو بولے تو پہلی بہار کرتے، بہار نبی جو شریعت لے کر آئے وہ بہار ہے، ایک زبردست بہار، دنیا کے اندر ایک انقلاب، دنیا میں اس وقت تک وقف و بلکہ ایک چیز کا کیا بھی انٹروڈکشن نہیں ہوا تھا دنیا کو، سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے سو شریعت کے اندر وقف کر کوئی ایک چیز، پھر نبی علیہ السلام خود وقف کیا۔ میں پہلے بھی آپ کو مستقل اس عنوان پر وقف کیا ہے، کیونکہ 80-90% لوگوں کو، مسلمانوں کو وقف کرنے کا کیا کر کچھ معلوم ہے، خالی سنتے وقف بورڈ کر کو وقف کی جگہ، یہ بھی وقف کی جگہ، وہ بھی وقف کی جگہ، سب بھی سن کر رکھیں، بہت سارے مسلمانوں کو اتنا معلوم ہے۔ انڈیا کے اندر ہے سو بہت سارے اسکول، بہت سارے کالج، بہت سارے ہاسپٹلس، بہت بڑی بڑی عمارتیں، حکومت کے ادارے، کئی ساری چیزیں وقف کی جگہ پر ہیں، اتنا بھی معلوم ہے۔ اور بھی بہت سارے میرے معلومات سے بھی زیادہ رہیں گے، لیکن اتنا بولنا معلوم ہے، ویسا بولے تو کیا کرتا نہیں معلوم۔ اس لیے وقف کیا بول کے سمجھانے کے لیے ایک مستقل ایک بیان آپ سنے تھے، ہم انسان، میں اور آپ، ہمارے پاس کوئی چیز ہے بولو نا، اونرشپ، ہمیں اس چیز کے مالک ہیں، عارضی ٹیمپرری مالک ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت تم نہ دیتا ہوں، تمہاری جان، تمہارا مال سب میں مالک اس کا بولتا، اللہ بولتا ہوں، تو تمہیں میں سب ایک چیز اونرشپ میں رکھے ہیں بولے تو وہ ٹیمپرری اللہ تعالیٰ ہم نے مالک بنا کر رکھا ہے۔ ایک مسلمان یہ کرتا ہے کہ وہ ٹیمپرری جو اونرشپ مجھے مل کر ہے، عارضی ملکیت، یہ ملکیت بھی میں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، بلکہ جو دے رہا تھا دیکھو اپنی ملکیت نکال کر اللہ کی ملکیت میں، یہ وقت اللہ کو کیا ضرورت ہے،
अल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकारा। अल्लाह कुरान में बोलते हैं अल्लाह बेनियाज है इंसानों को, तुम ना मुझे सभी अल्लाह बोलते अंतुमुल फुकारा, मुहताज जो ज़रूरतमंद तुम्हें ही, सो नहीं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज, किसी भी चीज़ की अल्लाह को ज़रूरत नहीं। तुम्हें मैं सब इबादत करते वो इबादत का अल्लाह मुहताज क्या, हरगिज़ नहीं। करे तो फ़ायदा हम ना, अल्लाह को क्या भी लाश होने का नहीं है। पूरी दुनिया में इनको अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह के मर्तबे में क्या भी बढ़ने का नहीं। पूरी दुनिया में इनको अल्लाह ना करे हमें इबादत करेंगे नहीं करके बोले तो अल्लाह के मर्तबे में क्या भी घटने का नहीं है, क्या भी नहीं। अल्लाह बेनियाज। अब एक मुसलमान ये अल्लाह के वास्ते बोल को दे दिया ना, अपनी ज़मीन दे दिया, अपना मकान दे दिया, अपनी दुकान दे दिया ना, कहीं को अल्लाह को क्या फ़ायदा है? नहीं, अल्लाह को बोल को दे दिए तो अब उस जगह का फ़ायदा अल्लाह ज़रूरतमंदों को पूरा करके पहुँचा देता है। वक्त करने वाला क्या किया, बेवाओं के वास्ते ये हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु गालिबन अशरा मुबशरा में से हैं। इन्होंने कई सारे मकान वक्फ करे थे अपने ज़माने में, कई सारे मकान वक्फ करे थे, कई तो सिर्फ और सिर्फ बेवाओं के वास्ते दे। बेवर्स हो गए, अब इन्होंने भीख मांगना नहीं, काम भी जाको, कमाई का क्या भी जरिया नहीं, कमाने तो जाते नहीं, इनके अब्बा भी नहीं, भाई भी नहीं, कोई भी पुरसाने हाल नहीं, तो उनके वास्ते किराए की क्या भी ज़रूरत नहीं, वहाँ रह जा, उनके खाने पीने का इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से कर देंगे, बस हो गए। यतीमों के वास्ते बोल के वक्त, कैदियों के वास्ते, कैदियों की रिहाई के वास्ते पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, उसके वास्ते बोल के वक्त। बीमार, पहले भी बताया मैं, बीमारों के इलाज के वास्ते बोल के वक्त देख कर करते थे। मक्का मुकर्रमा, मस्जिद हराम ले लो, मस्जिद नबवी ले लो, मस्जिद अक्सा ले लो, दुनिया भर की सारी मस्जिदें, हमारी मस्जिद, दुनिया भर की सारी मस्जिदें, ये सारे के सारे वक्फ अल्लाह की मिल्कियत में है। सही क़यामत तक के वास्ते ये ज़मीन का मालिक अल्लाह, इसको बेच नहीं सकते, गिफ्ट दे नहीं सकते किसी को, ये जगह अल्लाह की वक्फ, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, जब इंसान मर जाता है ना उसके बाद उसे क्या भी, उसका अकाउंट क्लोज हो गया, अब उसमें क्या भी उसके मर जाने के बाद इसके अकाउंट में ये नेकी ये गुनाह का तो क्या भी लिखने का नहीं, वो भी चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन मुसलमान हुक्मरान थे ना, 1 सदी हिजरी से लेकर 6वीं 7वीं सदी हिजरी तक, 7th सेंचुरी तक भी मुसलमानों में वक्फ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हुजूर वक्फ करे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का मदीना मुनव्वरा में भरा पड़ा है। कितने सारे ये बाहु, ये कुआं, बैंक अकाउंट, खुद आज भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम में बैंक अकाउंट है। मदीने के मुसलमानों के नफ़ा के वास्ते उनको वक्फ करे, वो बाग, वहाँ की वो आमदनी आज भी मुसलमानों के लिए। हम ना प्राउड फील होता जब तारीख़ हमें पढ़ते हैं तो यहाँ के इंडिया के कई सारे नवाब, हैदराबाद का निज़ाम उस ज़माने में मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर सऊदीया, उस वक्त वो तेल का ये सब मिल को मालदार नहीं हो पाता, बहुत तंगी के हालत में सऊदी हुकूमत, तो उस वक्त हैदराबाद के निज़ाम वहाँ की जिम्मेदारियाँ देखते थे, वहाँ का पूरा माली ताउन पूरा करते थे। मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम है, मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी है, वहाँ के पूरे करंट का खर्च इन्हें देते थे। कई सारी बिल्डिंग है, 1 2 नहीं, कई सारी बिल्डिंग है, रुबात को सब बोलेंगे उसे, कई सारी बिल्डिंग है, इन्हों बन कर देखो, उसकी शक्लें बदले, बाज वैसे थे, बाज बदल गए। उस ज़माने की किताब में लिखो है, तारीख़ की किताबों के अंदर 40 पर 2 बिल्डिंग उस ज़माने में बन गई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा के अंदर हाजी हज कर को ज़ियारत नबवी के वास्ते मस्जिद नबवी को आएंगे ना, आए तो उनको टिकने के वास्ते बिल्कुल एक घर बना कर रखे थे मदीना मुनव्वरा के अंदर। मैं बोलता हूँ ना, मुस्लिम हुक्मरान बादशाह सब कैसे थे कि तो एक फ़र्ज़ ये समझते थे अपने लिए, मैं वक्त का बादशाह रखो, मेरे मरने के बाद मेरे अकाउंट में नेकियां लिखे जाते रहना, उसके लिए वक्फ करना नहीं, वो नहीं करें तो मैं एक बादशाह क्या कर को, ये लेवल में था। मुसलमान बादशाह मरने से पहले पक्का वक्फ करते थे, जिसकी वजह से क्या हालत थी मालूम, उस ज़माने में मुसलमानों में वक्फ इतना ज़्यादा। एक सहाबी बोलते हैं, मेरे इल्म में जितने अंसार व मुहाजिर सहाबा से मेरी मुलाकात हुई, 80 सहाबा से मेरी मुलाकात हुई, हर एक वक्फ करते हुए, एक जने भी वक्फ करे नहीं, सो कौन बिच नहीं मिले मुझे, हर एक कुछ ना कुछ अपनी मिल्कियत की चीज़ को वक्फ करते, क्या वास्ते, मेरे मरने के बाद इससे फ़ायदा उठाने वाले उठाना, उसका सवाब मुझे पहुँचना। एक सहाबी आया, आकर या रसूल अल्लाह, हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह अन्हु गालिबन आकर पूछे, या रसूल अल्लाह, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मैं मेरी अम्मी के वास्ते बोलको ईसाले सवाब के लिए कोई चीज़ वक्फ करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा सवाब का काम क्या करो, पूछे सो फर्स्ट होना। हुजूर बोले वक्फ करने का बोले।
اس میں سب سے زیادہ ثواب کا کیا، وہ ٹائم کیا سچویشن ضرورت ہے کہ وہ حساب سے بولتے تھے حضور. تو حضور بولے کہ پانی کا ایک کنواں کھود کر تمہارے امی کے نام سے وقف کر دو. انہوں وہ کردہ لے. حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ قرآن کے اندر آیا تھے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا، اللہ کو کون قرض دینے تیار ہے، بول کو آیت میں. حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ کیا اللہ کو قرض کیا، تمہیں ایسا غریبوں کے واسطے بول کو ایک پرسنل خاص کر کو رکھ دینا، تمہیں وہ مال غریبوں کے واسطے اللہ کے نام میں یہ خرچ تمہیں دنیا میں دیتے نا، جنت میں اس کا ڈبل تربل کتنے مینی مور ٹائمز 100 گنا 1000 گنا بڑا تو اللہ وہاں تمہیں اس کا بدلہ دے گا. میں بولی یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھائیے. آگے بڑھائے تو ہاتھ میں بیعت کر کے وعدہ کر کے بولی یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، کتاب میں لکھو ہے 600 کھجور کے جھاڑوں کے درخت تھے 600. یہ آیت سنتے ہی ایک ترغیب آئی، دیکھو اللہ کو قرض دیے تو کتنا بڑا ثواب اللہ بدلے میں دے گا. فوراً بولے یہ باغ اللہ کے نام پر وقف ہے. گئے وہ باغ میں جھوپڑی ڈال کر، بیوی بچے بھی تھے، ان کے دوسرے بھی مکانات تھے وہاں تھے. باغ کے باہر کھڑے ہو کو بولتے اے ام دحداء، اپنی بیوی کو بلاتے ہیں یہ باغ میں اللہ کے نبی کے پاس وقف بول کو دے دیا، سپرد کر دیا ہوں، آ جاؤ باہر آ جاؤ، اب اس میں ہمیں ٹھہرنے کا نہیں ہے. اس میں 2 باتیں بھی ہیں. وقت کی حفاظت کرنے میں جو ہمارے لوگ کوتاہی کیے، لاپرواہی کیے، وہ بیداری آنا نہیں ہمارے اندر، نہیں تو ہمیں بھی ویسا سہولت رہ جائیں گے جیسا دوسرے لوگوں سہولت تھے. ذرا بیداری آنا نا، سمجھ آنا نا، نالج آنا نا، بیسک نالج آنا نا. وقت کا تو کیا ہمارے اکابر جو کرے ہمیں سوچ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ معاف کرنا، بار بار بولتا ہوں میں، وقف بورڈ کی طرف سے باقاعدہ یہ پریس ریلیز کر کو ہی ذرا سال پہلے کہ 50 سالوں سے ان بھی بڑے مالداروں کیا بھی وقف کر کو نہیں انڈیا کے اندر. تمہاری میری ذمہ داری وقف کرنے کی نہیں ہو کر اس وقت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری، وہ بھی ہمیں کرے نہیں بولے تو ہمیں کہاں اپنا چہرہ رکھ لینا. ہمارے اکابر اسلاف اپنے خون پسینے سے کمائے سے کمائی کی بڑی بڑی جائیداد، بڑا بڑا حصہ قبرستان کے لیے، مسجد کے لیے، یتیم خانے کے لیے، اسکولوں کے لیے بول کے کتنے بڑے بڑے آج اس سے پہلے جو انتقال کر گئے بڑے بڑے حکمرانوں میں بڑے بڑے عہدے میں تھے، سو بڑے بڑے آفیسرز افیشل، یہ سارے لوگ ہم پڑھے سو وقف کے اسکولوں میں، وقف کی تعلیم میں، وقف کے پیسوں سے جو انتظام کیا جاتا تھا وہاں پڑھے سو، پڑھ کو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کو حکومت چلائے سو. اس کے اندر جانا نہیں ہے، میں اوپر اوپر کی بات بولتا ہوں. میں ایک زمانہ ایسا تھا مسلمان کثرت سے اتنا وقت کرتے تھے کیونکہ تمہارے میرے دل میں ایمان کی وجہ سے ہمدردی ہے. سوچیں دوسرے انسانوں کے واسطے بول کو ہمارا دل دھڑکنا، یہ ہمارے پاس اسلام ہے بول کو علامت تو دھڑکتا تھا. کتنا وقف کرتے تھے، کون سی چیز کے واسطے بھی وقف نہیں ویسا پورا ٹوٹل. مجھے بولنے کے لیے ٹائم نہیں، میں شارٹ میں آپ کو بولتا ہوں. دیکھو ایک چھوٹا سا بخار آ گیا، بخار کے علاج کے واسطے بولتے گھر وقف رہتے تھے. بخار کے علاج میں پیسہ خرچ ہوتا نا، اس کے واسطے سفر کر کے کون بھی آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو مسلمان ملکوں میں خاص طور پر اس زمانے میں مغلیہ سلطنت، شیر شاہ سوری، اورنگزیب عالمگیر، ان سب جب یہ حکومت کرتے تھے کتنے سارے ریسٹ کرنے کے لیے مسافر کے لیے سرایا بول کر ریسٹ ہاؤس بول کے کتنے سارے بنا کو رکھے. کون بھی مسافر آیا تو ٹکنے کے لیے اسے کہاں بھی ادھر ادھر لاڈج یہ وہ تو لاڈج کا تصور نہیں تھا. اسے سب پیسے دے کو ٹکانا کھلانا پلانا کرنے کا کوئی بھی سوچ نہیں سکتے تھے. گاؤں والے اپنی بے عزتی سمجھتے تھے. باہر سے ایک مسافر آئے اور انہیں اپنا پیسہ میں کھائے گا تو ہماری بے عزتی، اپنے پیسے میں ٹہرتا گا تو ہماری بے عزتی. یہ دل، یہ جذبات اسلام مسلمانوں کو دیا ہے. زمانہ ایسا آیا، دمشق کے بارے میں لکھو ہے، دمشق وہاں ایک عورت اپنی بڑی جائیداد کو وقف کرنے کے واسطے بول کو لکھی کرتے درخواست حکومت کو. کئی کو معلوم حکومت لین لگا دری تھی، یعنی اتنا مجبوری بہت زیادہ وقف ہو گیا ہے. اب آئندہ کون بھی کیا بھی وقف کرو نا کو کرنے کا رہتا تو ہمارے پاس مشورہ کر لو کو وقف کرو، کیونکہ تو ایک ہی چیز میں پورے کے پورے. اب جیسے سیلاب کے ٹائم میں ذریعے ہم خبر آئے تھے کہ اللہ سے پانی کے باٹل ہم فل آ گئے، اس کے بعد کون بھی پانی کے باٹل بھیجو نا کو سن کو رہیں گے نہیں، آپ یاد رہے گا یہ چیزیں فل آ گئے، وہ چیزیں سب بھی بھیجتے ہیں. وہ نکو وہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہمارے سے رابطہ کرو، ہمیں بولتے وہ چیز بھیجو، سن کو رہیں گے آپ. ایسی حالت وہ زمانے میں ہو گئی تھی. وقف کرنے کا ہے تو ذرا پوچھ لو کون سے اس میں ضرورت ہے کہ ہمیں بولتے اس میں وقف کرو، وہ لائن میں وہ تھرو میں وقف کرو. تو ایک عورت خط لکھی میں وقف کرنا چاہتی ہوں. میں حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی تھی، آج ایک کمیٹی ہے، وہ کمیٹی ہمارے پاس رائے پوچھی ہے. 2013 تک جو وقف کے جو ایکٹ بنائے گئے تھے اس کے اندر تبدیلی، بہت ساری تبدیلیاں، 40 تبدیلیاں چینجز کر کو ہے.
وہ ہو گیا تو ہمارے اکابر ہمارے اسلاف بزرگ ہمارے پاس بطور امانت کے پوری امت مسلمہ کے واسطے بول کو جو وقت کی جائیداد دے کو جاتے ہیں پورے انسانوں کو فائدہ ہون دے بول کو ان کی اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کو دیکھو جانا کا تو کتنی دیر دیکھو جا کر رہ سکتے تھے، لیکن ہمارے واسطے کر کو ہمارے پاس بطور امانت کے دیکھو گئی ہیں وہ امانت کی حفاظت کی ذمہ داری کا وقت آ گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا کی طرف سے درخواست ہے، پورے ہندوستان کے اندر سب کو معلوم، سب کو بات پہنچی ہوگی، کتنا آسان اسٹیپ میں 1-2 اسٹیپ کے اندر تمہیں تمہارے اکاؤنٹ کے ذریعے سے جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے سے وہ میل کر دیے جاتے ہیں، وہ پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا اس سے پہلے UCC کے ٹائم میں بھی اتنے لاکھ مسلمانوں کی میل پہنچے بول کو نہیں، تمہارا پہنچانا آل انڈیا مسلم پرسنل لا جو QR کوڈ بنا کو ہے اس کے تھرو اگر پہنچ گئے تو ان کے پاس پورا بطور وہ IT ایویڈنس کے حساب سے انہوں جمع کر رکھے رہتے ہیں، انہوں بتاتے ہیں حکومت کو اتنے ہمارے پاس ہیں سپورٹ میں، جب اتنا ایک ہی آدمی کے پاس ہے ایک تنظیم کے پاس ہے اس کے خلاف میں کیا بھی بولے گی نہیں حکومت، اچھا اتنے سارے لوگ وقف وہ بل جو ایکٹ ہے یہ چینج کرو نا کو بول کو نہیں کیا ٹھیک ہے اوکے ہمیں چینج کرتے نہیں، یہ بولنے کا چانس ہے، ہمیں اپنے اپنے تھرو انڈیویجول کرنا نہیں ہے کام، اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا کی طرف سے جو QR کوڈ ہے اسی کو استعمال کر کے ہمیں کر لیا تو اچھا۔ خیر میں یہ بولتا تھا وہ ایک کمیٹی اس وقت قائم کرے تھے، بڑے بڑے علماء مفتیان تھے، ان کو خط لکھنا پڑے وہ عورت کو کہ ماں دیکھو تمہیں ارجنٹ کر کو وقف کردہ رہنا کو کی کہتو بیوہ یتیم بیمار ہر ایک کے واسطے، قیدی کے واسطے، چھوٹے کے واسطے، غریب لڑکیوں کی شادی کے واسطے، لڑکوں کی شادی کے واسطے، ولادت ہو گئی تو ڈیلیوری کا وہ خرچ کے واسطے، بچے کو پالنے کے واسطے، دودھ پلانے، ہر چیز کے اوپر وقف کر کے رکھے ہیں مسلمانوں۔ اب بچوں میں سے کیا کہتو انسانوں کو نفع پہنچانے کا کون سا راستہ بھی اب چھٹ کو نہیں دیتا۔ اب ایک ہاتھ آگے بڑھ کو سیریبیا سے، سیریبیا ایک ملک، وہاں سے یہ ملک شام فلسطین ادھر دمشق اس طرف سے بھی پرندے آ جاتے تھے، وہاں -ڈگری جب شروع ہو جاتا ٹھنڈ بہت زیادہ پرندے اڑ کو آ جاتے تھے۔ اب وہ پرندے کی حفاظت کرنا، وہ پرندے آ جاتے نا کھانے پانی کے واسطے بول کو ان کو خرچ کرنا، انہوں بیمار ہو گئے تو ان کا علاج، یہ سب چیزوں کے واسطے کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرنا ہے تو کرو۔ نمیبیا بول کو ایک ملک ہے، آج کی بات بولتا ہوں میں، 80% 70% لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کہ سب بالکل کاڑی ہو گئے ہیں، بھوک کے مارے سارے کے سارے بلکتے ہیں۔ حکومت خود ایک اناؤنس کرتا ہے، نیوز میں آپ کو کتنے لوگ دیکھے معلوم نہیں، دل ہمارا دھڑکنا، حکومت اعلان کرتا ہے جنگل میں جا کر ہمیں شکار کریں گے، جانوروں کا کیا کیا جانور ہے کہ سب کا شکار کریں گے، کر کو وہ گوشت بنا کر لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تقسیم کریں گے، کیوں؟ وہ بھی کھانے کے لیے نہیں، 24 گھنٹے کو ایک بار ایک ٹکڑا گوشت مل گیا تو بھی بڑی بات کر کو وہ حالت میں ہے۔ پھر وہ بولے کہتے ایک وہ پرندوں کے خرچ کیا واسطے بول کو وقت کرنا تو کرے جا۔ اور ایک جگہ ملک شام کے اندر بغداد کے اندر ایک بار لکھے کرتے ہیں وہ نالے بنا کو ہی نا گھروں سے نکلنے کا وہ موری وہ بڑا نالے میں آ کو جم جاتا، پھر وہاں سے اور ایک جگہ جانا، وہ کام کے واسطے وقت کرنا کا تو کرو، باقی پورا یعنی بکنگ ہو گیا ہے، ریزرو، کس میں بھی ضرورت کچھ نہیں ہے کرتی۔ یہ حالت تھی ہماری۔ آج ہمارے سامنے ایک درخواست آئی ہے، وہ درخواست میں بھرپور ہمیں ساتھ دینا، ہمارے پاس فون ہے، ایسے ٹائم میں یہ ہمارا ای میل اکاؤنٹ کام آیا نہیں تو فائدہ نہیں سے فون بھی ای میل اکاؤنٹ ہمیں رکھ لگو کیا کیا نہیں یوز کر سکتے اس کے ذریعے سے، آج وہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بیدار مغزی اللہ تم کو مجھے سب کو عطا کرے، ہوشیاری عطا کرے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر پوری کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھیں وہ سنت میں